بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، بوڑھے شخص کی 5 ایسی برائیاں جن سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے۔ بوڑھا ہونا انسان کے لیے عزت، وقار اور حکمت کی نشانی ہے، لیکن اگر بڑھاپے میں بھی انسان برائی چھوڑنے کے بجائے برائی پر قائم رہے تو اسلام اس کو زیادہ سخت اور زیادہ بری حالت قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ 3 لوگوں سے محبت کرتا ہے اور 3 لوگوں سے ناراض ہوتا ہے۔ مستند احادیث میں اس طرح کے عمومی بیانات موجود ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں برائی کرنا زیادہ برا اس لیے ہے کہ انسان نے زندگی کا بڑا حصہ گزار لیا، موت قریب ہے، نصیحت زیادہ اثر کرتی ہے اور معصیت کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ بوڑھے شخص کی عزت اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کی بڑھاپے میں عزت کریں گے۔ ترمذی شریف۔ اللہ نے عمر کے بڑے شخص کو عزت کا مقام دیا ہے۔ اس کی رائے، اس کا تجربہ، اس کی شخصیت سب قابل احترام ہیں، لیکن اگر بوڑھا شخص اس مقام کی قدر نہ کرے اور بدیاں اپنائے تو یہ اس کے لیے زیادہ خسارہ ہے۔ وہ 5 برائیاں جو بڑھاپے میں زیادہ خطرناک ہیں، یہ 5 باتیں قرآن و حدیث کے عمومی اصولوں کے مطابق بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، بڑھاپے میں زنا، بد نگاہی یا بے حیائی۔ جوانی کا گناہ اگرچہ برا ہے، لیکن بڑھاپے میں بے حیائی کرنا زیادہ شدید گناہ ہے۔ حدیث، 3 آدمیوں پر اللہ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک بوڑھا زانی ہے۔ نسائی صحیح، یہ مستند حدیث ہے۔ مانا جس عمر میں انسان کو عبادت اور توبہ میں لگ جانا چاہیے، وہاں وہ بدکاری کرے تو یہ اللہ کے غضب کا سبب بنتا ہے۔ زنا اسلامی اصطلاح میں اس عمل کو کہتے ہیں جس میں غیر شادی شدہ مرد اور عورت یا شادی شدہ مرد یا عورت کسی ایسے شخص کے ساتھ جنسی تعلق قائم کریں جس سے نکاح جائز نہ ہو۔ یہ عمل اسلام میں سخت حرام، کبیرہ گناہ اور قابل سزا جرم ہے۔ زنا کی واضح تعریف، نکاح کے بغیر مرد و عورت کا جنسی ملاپ زنا کہلاتا ہے۔ یعنی اگر کسی مرد کا ایسی عورت سے جسمانی تعلق ہو جس سے اس کا نکاح نہیں ہوا، یا کسی شادی شدہ عورت یا مرد کا کسی اور سے جسمانی تعلق ہو تو یہ زنا ہے۔ قرآن میں زنا کے بارے میں حکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔ حدیث میں زنا کی سنگینی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زنا کو ان بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے جن پر اللہ تعالی سخت ناراض ہوتا ہے۔ زنا کی اقسام، نمبر 1، کامل زنا یعنی جسمانی تعلق اصل زنا ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا زنا، غلط نظریں ڈالنا۔ نمبر 3، کانوں کا زنا، فحش باتیں سننا۔ نمبر 4، زبان کا زنا، فحش گفتگو کرنا۔ نمبر 5، دل کا زنا، حرام خواہش کرنا۔ حدیث صحیح بخاری و مسلم۔ زنا کیوں حرام ہے؟ معاشرہ برباد ہوتا ہے، خاندان ٹوٹتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، قتل، حسد، دشمنی جنم لیتی ہے، عورت کی عزت اور وقار پامال ہوتا ہے، نسل کا نظام خراب ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ نمبر 2، بڑھاپے میں جھوٹ اور منافقت۔ جھوٹ ہر عمر میں برا، لیکن بوڑھے ہوئے انسان کا جھوٹ فتنہ پھیلاتا ہے۔
حدیث سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ گناہ کی طرف، بخاری شریف۔ بڑھاپے میں جھوٹ بولنا انسانی وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ جھوٹ اس بات کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسی بات کہے جو حقیقت کے خلاف، یعنی جو بات سچی نہ ہو لیکن وہ جان بوجھ کر اسے سچ بنا کر پیش کرے۔ جھوٹ کی سادہ تعریف: حقیقت کے خلاف بات کہنا جھوٹ ہے۔ اگر کوئی بات دل و دماغ میں سچ نہ ہو لیکن زبان سے اسے سچ بنا کر کہا جائے، یہ جھوٹ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جھوٹ کی مذمت: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، یعنی سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ حدیث میں جھوٹ کی شدید مذمت: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ گناہ کی طرف، صحیح بخاری شریف۔ ایک اور حدیث: مومن ہر گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسند احمد۔ جھوٹ کی 4 قسمیں: نمبر 1، براہ راست جھوٹ، حقیقت کے خلاف بات کہنا۔ نمبر 2، جھوٹی گواہی، عدالت یا کسی معاملے میں غلط شہادت دینا، یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 3، جھوٹی قسم کھانا، اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولنا۔ نمبر 4، دھوکہ دہی یا فریب، یعنی حقیقت چھپا کر غلط تاثر دینا، یہ بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے۔ جھوٹ کیوں حرام ہے؟ اعتماد ختم ہوتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، معاملات اور بزنس میں خرابی، معاشرے میں فساد، دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک جل جلالہ کی ناراضگی ملتی ہے۔ جھوٹ کی پہچان کیسے کی جائے؟ اگر کوئی بات حقیقت کے خلاف ہو، غلط معلومات پر مبنی ہو یا انسان جانتا ہو کہ یہ سچ نہیں تو وہ جھوٹ ہے، چاہے مذاق میں ہو، غصے میں ہو یا کسی فائدے کے لیے ہو۔ نمبر 3، بڑھاپے میں نماز چھوڑ دینا یا دین سے غفلت۔ عمر بڑھنے کے ساتھ انسان کو آخرت یاد رکھنی چاہیے۔ قرآن میں ہے اور عمر دراز ہونے کے بعد عقل لوٹ آتی ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 70۔ پھر بھی نماز چھوڑنا نقصان عظیم۔ نماز چھوڑ دینا اس عمل کو کہتے ہیں کہ انسان جان بوجھ کر یا لاپرواہی سے اللہ کی فرض نمازیں ادا نہ کرے۔ نماز چھوڑنے کی سادہ تعریف: اللہ پاک کی فرض نمازوں کو وقت پر ادا نہ کرنا یا بالکل چھوڑ دینا نماز چھوڑ دینا کہلاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز چھوڑنے کا ذکر: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، سورہ ماعون آیت نمبر 4 اور 5۔ حدیث میں نماز چھوڑنے کی سخت وعید: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے، صحیح مسلم شریف۔ ایک اور حدیث: جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا، بخاری شریف۔ نماز چھوڑنا اتنا خطرناک کیوں؟ یہ اسلام کے ستون کو گرانا ہے، گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، زندگی میں بے سکونی بڑھتی ہے، قبر اور آخرت کے عذاب کا خطرہ لاحق ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی صورتیں: نمبر 1، جان بوجھ کر چھوڑ دینا، بہت بڑا گناہ۔ نمبر 2، سستی کی وجہ سے چھوڑنا، گناہ۔ نمبر 3، وقت گزرنے کے بعد پڑھنا، ذمہ داری باقی رہتی ہے۔ نمبر 4، بالکل ہی نماز ترک کر دینا، انتہائی خطرناک۔ نماز چھوڑنے سے بچنے کے طریقے: وقت مقرر کریں، اذان سنتے ہی وضو کریں، چھوٹی چھوٹی نفل عبادتوں سے محبت پیدا کریں، اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنائیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، دن میں کم از کم 5 منٹ قرآن لازمی پڑھیں۔ نمبر 4، بڑھاپے میں بخل، لالچ اور دنیا پرستی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک 3 لوگوں سے ناراض ہوتا ہے، ان میں ایک بوڑھا لالچی ہے، ترمذی شریف حدیث حسن۔
بڑھاپے میں لالچ مناسب نہیں، کیونکہ انسان کو آخرت کے لیے صدقہ اور سخاوت زیادہ کرنی چاہیے۔ نمبر 5، بڑھاپے میں غیبت، بدگمانی اور لوگوں میں فتنہ ڈالنا۔ قرآن: غیبت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسی ہے۔ فتنہ پھیلانا اسلام میں بہت بڑا جرم ہے۔ بوڑھے شخص کی بات کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے پیدا ہونے والا فتنہ بھی شدید ہوتا ہے۔ بوڑھے شخص کے لیے بہترین اعمال: قرآن کی تلاوت، استغفار، نماز کی پابندی، صدقہ، اولاد کو اچھے کام کی نصیحت، لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر طویل ہو اور عمل اچھے ہوں وہ بہترین انسان ہے۔ ترمذی شریف۔ بڑھاپے کی عظمت واپس کیسے حاصل کی جائے؟ نمبر 1، سچی توبہ۔ نمبر 2، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار۔ نمبر 3، زبان کی حفاظت۔ نمبر 4، حلال روزی۔ نمبر 5، قناعت۔ نمبر 6، سادہ زندگی۔ نمبر 7، اپنی اولاد اور گھر میں دین کا ماحول بنانا۔ اے میرے بزرگ بھائیوں اور بہنوں، زندگی کا سفر آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر اس عمر میں بھی ہم گناہوں سے نہ رکے تو پھر کب رکیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں نیکی، عزت، وقار اور نور والا بڑھاپا عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کیجئے، شیئر ضرور کیجئے، ثواب کی نیت سے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، شکریہ، اللہ حافظ۔